میں آپ کا تو خادم ہوں۔ اب کیسے ارے تو باتیں ہیں، تو میں کوئی آپ پر تنقید نہیں کرنا چاہتا ہوں، بلکہ اپنے علم اضافے کے لیے وہ یہ جی تھا سر، کہ مثلا آپ یہ جو اے، مثلا فقہائے شیعہ جو ہیں مثلا تقلید کے مسئلے پر ہوں تقلید کو ٹھیک نہیں سمجھتے، جب علماء ہوں، پر یہ مثلا بتاتے ہیں جی کہ ہاں، جی علماء شیعہ کو حدیث نہیں آتی، تو میں سمجھنا کہ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ مثلا دوسرے لوگ جو ہیں اس سے کوئی غلط بھی تاثر لے سکتے ہیں کہ واقعی شیعہ مولوی جو ہیں یہ جاہل ہوتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور پھر وہ ان کو ایک ویک پوائنٹ مل جاتا ہے ہمارا، تو اس کا ہمارے مذہب کو نقصان نہیں ہے، یا مثلا اگر آپ کے نزدیک مثلا نہیں واقع دیکھیں میرے بھائی، علماء آپ کے ایران میں رہتے ہیں نا، آپ کو تو پتہ ہے کہ ایران کی کیا حالات ہیں، جی تہران جی وغیرہ میں کوئی مولویوں جی کی جی کیا حالت ہے آپ دیکھتے ہیں، میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ایرانی نوجوان کے میں تو دیکھ رہا ہوں کہ ایرانی کتنے ایتھیس ہو ہاں رہے ہیں، یہ ایرانی نوجوان کتنے دین کے دشمن ہو رہے ہیں، کتنے وہ پیغمبر کو گالی دیتے ہیں، اسلام سے پھر اچھا رہے ہیں۔ یہ تو ہاں اگر اس بات میں تفرقہ کیا جائے کہ شیعہ علماء کا ہاں حساب اور ہے، اہل بیت علیہ السلام اور شیعہ مذہب کا حساب اور ہے، یہ شیعہ مذہب کے نجات کے لیے یہ ضروری ہے، ہاں کیونکہ شیعہ علماء نے جو موقف اختیار کیا، جو راستہ اختیار کیا ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کا راستہ نہیں ہے۔ جب تک شیعہ علماء اہل بیت علیہ السلام کے راستے پر تھے تو ان کی عزت ہمارے سر آنکھوں پر، ان کی احترام، ان کے دفاع، یہ سب ہم مانتے ہیں، لیکن جب شیعہ علماء نے دین کو دنیا کا ذریعہ بنا دیا اور اہل بیت علیہ السلام کو اپنی دنیائی اغراض کا ایک اعلی کار بنا دیا ہے، اور یہ ان کی وجہ سے لوگ بے دین ہو رہے ہیں، یہ تو میں جیسے آپ دن کو جانتے ہیں کہ یہ دن ہے، یہ تو میرے لیے واضح ہے کہ ان کی وجہ سے، شیعہ علماء کی وجہ سے لوگ دین سے خارج ہو رہے ہیں، تو یہ بات نہایت ضروری ہے کہ یہ غلط بھی نہیں ہے کہ بھائی شیعہ علماء اگر کسی مسئلے پہ باطل پر ہیں تو ان سے ہمارا کوئی رشتہ داری تھوڑی ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ حق پر ہیں، ہر حالت میں ان کی دفاع کریں۔ اگر ہمارا جو تعہد ہے، ہمارا جو وفا ہے، ہمارا جو میثاق ہے، وہ حق کے ساتھ ہے، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اگر شیعہ حوزے، شیعہ مدارس یہ اہل بیت علیہ السلام کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہمارا فریضہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ بھئی ان کا طریقہ کار غلط ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ کار یہ نہیں ہے۔ اور میں نہیں، اب جو لوگ ایران کو، بھئی فارسی زبان دنیا اور ہے، اردو زبان دنیا اور ہے، یہ دو مختلف دنیایں ہیں، دو مختلف عالم ہیں۔ جی جی جو لوگ فارسی زبان میڈیا کو جانتے ہیں، ایرانی قوم کو جانتے ہیں، ایرانی قوم کے ساتھ ان کا سروکار ہے، ایرانی نوجوانوں کے ساتھ سروکار ہے، تو بھائی میں دین کی جو تضعیف شیعہ مولویوں نے پچھلے 40 سال میں کی ہے، یہ تو کبھی تشیع کی تاریخ میں نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ بہرحال عرض یہ ہے کہ اس کا دین کو فائدہ ہوگا، اس کا دین کو ضرر نہیں ہوگا، دین کو فائدہ ہوگا، کیونکہ لوگوں کو جب پتہ چل جائے، دیکھیں کیونکہ لوگ کیوں مذہبی شیعہ سے ہمارے نوجوان پھر رہے ہیں ایران میں اور کچھ حد تک افغانستان میں، اس لیے شیعہ علماء کی وجہ سے، شیعہ علماء کے مواقف اور اعمال کی وجہ سے، شیعہ مرجعیت کی وجہ سے۔ اگر ہم، اللہ جانتا ہے کہ کتنے لوگوں نے مجھے ای میل بھیجے ہیں، کال کیا ہے ٹیلی گرام میں اور واٹس ایپ وغیرہ میں، کہ ہم تو شیعہ مذہب کو یہی سمجھ رہے تھے کہ جو شیعہ علماء کہہ رہے ہیں، فارسی زبان لوگ، وہ کہتے ہیں آپ کی وجہ سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ شیعہ مذہب یہ نہیں ہے جو علماء کہہ رہے ہیں اور جو علماء کر رہے ہیں، اور وہ واپس اہل بیت علیہ السلام کی طرف واپس لوٹ گئے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ نہایت یہ جو ہم کر رہے ہیں اور یہ جو موقف ہے یہ نہایت ضروری ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے، اور یہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور ایرانی قوم جو سمجھدار قوم ہے، اب خود قوم میں ہے، اس وقت مجھے سمجھ، جب ہم قوم میں پڑھتے تھے اللہ جان، اس وقت مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ قوم کے جو لوگ ہیں وہ علماء کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، قوم کے جو اصلی قومی لوگ ہیں علماء کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، حوزے کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے وہ لوگ۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس وقت یہ بات کہ کیوں ایسے ہیں، مذہبی بھی ہیں، بڑے ولائی بھی ہیں، بہت ہی ولائی، قوم کے لوگ اتنے ولائی ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے مخلص ہیں، ان جیسا شیعہ خالص شیعہ دنیا میں کم آپ کو ملے گا۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی، اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ اس لیے کیوں ایسے تھے، اس سے بالکل صحیح تھے، وہ علماء کو مجھ سے، کیونکہ وہ قومی کے پلے بڑے ہیں نا آبائی سے، وہ علماء کو مجھ سے بہتر جانتے تھے، اس زمانے میں نہیں جانتا تھا، مجھے بعد میں پتہ چلا، جتنا میں پڑھتا گیا، جتنا میں نے تحقیق کی، اتنا ہی مجھے پتہ شیعہ علماء سے نفرت ہوتی گئی ہے، ان کے مواقف سے نفرت ہوتی گئی ہے۔ میں معذرت کے ساتھ، میں بڑا آپ کا خادم ہوں، دس بستہ آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ میری جسارت کو، میری گستاخی کو معاف کریں، لیکن میں نے جو علماء سے دیکھا ہے، وہ جو جمہور علماء سے دیکھا، نہیں ہے کہ وہ اس علماء میں سب علماء کو نہیں کہتا، جو جمہور سے دیکھا ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ جی سر، بولیں، آپ کو کچھ حکم کریں۔ اب
ہمارے جو مثلا سنی بھائی ہیں پاکستان میں ہی، وہ پھر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے لوگ بھی اس طرح بگڑے ہوئے ہیں تو آپ کے لوگ بھی اس طرح بگڑے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ تو ایک قاعدہ ہے کہ اگر کسی بھی فن کے ماہرین جو ہیں اگر ان پر ہی اعتماد اٹھ جائے اور وہی جو ہے قابل اعتماد نہ رہے اور وہی باکردار نہ رہے تو ظاہر ہے کہ عوام کو تو ان سے نفرت ہو جائے گی، تو علماء کے قریبی ہی نہیں ہے جو سنی کئی دوست ہیں وہ ہم مجھے کہتے ہیں، مجھے کیا سب کو کہتے ہیں کہ جب آپ کے علماء بھی اسی طرح یہ بگڑے ہوئے ہیں تو پھر ہم کس پر اعتماد کریں؟ تو میں کہتا ہوں تھوڑا سا اگر اس سے اقتراب کر لیا جائے، ماشاءاللہ جو آپ جس طریقے سے چل رہے ہیں یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ دین آل محمد کی اور دشمنان آل محمد کو جو ہے آگاہ کر رہے ہیں۔ بہت سے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں اس کا حق ہے، اور ان کو سمجھ آ رہی ہے، بہت سی دنیا آپ سے متاثر ہو رہی ہے، لیکن اگر علماء کو علماء شیعہ کی بات ہی نہ کی جائے، صرف مذہب شیعہ کو بیان کیا وہ جائے تو تو مجھے یہ نہیں چھوڑ۔ نہیں راستہ بہتر ہوگا تاکہ ان کو موقع نہ دیکھیں ملے۔ دیکھیں اگر میں علماء شیعہ کی بات تاکہ نہ کروں نا، علماء شیعہ بھی مجھے نہیں چھوڑتے، مجھے معاف نہیں کرتے۔ میں تو ان کو بالکل نہیں چیرتا تھا، میں نے تو بہت صبر کیا ان کے خلاف، میں تو کئی اللہ جانتا ہے کئی سالوں تک میں وہابیت کے خلاف، میں نے دیکھیں میں اردو زبان میں، عربی زبان میں، اور اردو میں نہیں فارسی اور عربی زبان میں تبلیغ کرتا تھا، شبہات کا جواب دیتا تھا، زندگی خطرے میں، خرچہ نہیں ہے، بغیر پیسے کے اپنے ذاتی محنت کرو، اپنے پیسہ اس کام میں لگاؤ، ٹھیک ہے نا، میں تو کر رہا تھا۔ یہ شیعہ علماء تھے جو پیچھے سے مجھے خنجر مار رہے تھے ہمیشہ، یہ شیعہ علماء تھے، شیعہ مراجع تھے، میں تو ان کو نہیں چھیڑ رہا تھا، میں تو ہمیشہ ان کا احترام، میں ہمیشہ کہتا تھا کہ میں ان کے جوتوں کو میں چومتا ہوں، اور میرا عقیدہ بھی یہی تھا اس زمانے میں ان کو اچھا سمجھتا تھا، لیکن جب میں نے انہوں نے مجھ سے اتنا جنگ کیا، شیعہ علماء نے اتنی مخالفت کی، اتنا مجھے پہ انہوں نے اتنا مجھے پیچھے سے پھش سے خنجر مارا کہ مجھے چھوڑنا پڑا۔ یہ سب میں جو کام کر رہا تھا عربی و فارسی زبان میں وہابیت کے خلاف، جماعت مخالفین کے خلاف، جو مجھے ان کے خلاف کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں، مجھے وہ سب چھوڑنا پڑا، ان کے مواقف کو دقیق علمی نگاہ سے دیکھنا پڑا۔ جب میں نے مطالعہ کیا ان کے مواقف کا کہ بھائی جن کو میں مقدس سمجھ رہا تھا یہ مقدس نہیں ہے، یہ جب مجھے پتہ چلا کہ یہ بڑے منحرف لوگ ہیں، یہ بہت ہی منحرف لوگ ہیں، تو جب مجھے یہ پتہ چلا تو پھر میں نے علمی لحاظ سے ان کے متعلق بات کیا، ان کا جو عقائد ہیں اور شیعہ علماء کے جو مواقف ہیں ان کے خلاف میں نے لیکچرز دے دے، تو ان کے یہ جواب نہیں دے سکے، پھر بھی تو ان کی دشمنی مزید مجھ سے بڑھ گئی۔ تو عرض یہ ہے کہ شیعہ علماء نے خود دیکھیں بھائی، میں ان کو نہیں چڑھتا تھا، انہوں نے خود مجھ سے دشمنی شروع کیا، اور پھر میں نے کیا میں نے ان سے دشمنی نہیں کی، میں نے کہا میں ان کے مخالفت نہیں کرتا جب تک میں اچھی طرح سے ان کے مواقف کا، ان کے عقائد کا میں پرکھ لوں کہ یہ کہتے کیا ہے، کیا وہ ان کی بات صحیح ہے غلط ہے۔ جب میں نے ان کی بات کتاب کھولی ہے تو دیکھا کہ اندر گند ہی گند نظر آیا، تو پھر اب تو ہمارے درمیان آشتی ہونا ناممکن ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ یہ باطل کے راستے پر ہیں، اور یہ دیکھیں میرے بھائی، شیعہ علماء میری بات کو دلیل سے رد نہیں کر سکتے، لیکن وہ اپنی دنیا کے لیے مجھے تفسیق کریں گے، مجھے ایجنٹ کہیں گے، مجھے جاہل وغیرہ جو سب کریں گے، لیکن دلیل کے ساتھ مجھے کبھی رد نہیں کریں گے۔ اس لیے ہمارے درمیان کبھی آشتی ممکن نہیں ہے، اکٹھے آنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے باطل سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ اس کے دنیائی منفعت ہے ان کی، اور میں حق سے کیوں ہاتھ اٹھاؤں، میں حق پر ہوں، میری باتیں صحیح ہیں، میں ان کے متعلق جو کچھ کہتا ہوں وہ دلیل کے ساتھ کہتا ہوں۔ شیعہ علماء آج مرجعیت کو ثابت کریں، اجتہاد تقلید کو ثابت کریں، وہ میں ختم، میری بات ہی ختم ہے، وہ بتائیں نا جو باتیں ہمارے درمیان اختلافی ہیں ان پہ بات کریں، ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو نہیں ہے۔ جی سر ٹھیک ہے، تو ماشاءاللہ جی آپ ٹھیک ہے، آپ جیسے بھی فرما رہے ہیں ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہی ہے، چلو۔ لیکن اچھا یہ جو تکلیف کا مسئلہ، میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی تکلیف سے ضرور ہی اتنا، بس سوال عقلی طور پر ذہن میں اٹھتے ہیں کہ آخر یہ جو تکلیف ہے وہ صرف جیسا کہ ایک دن آپ وہ جو ہے سیدادی کے نکاح کے بارے میں ایک دن بیان کر رہے تھے کوئی ذاکر کے ساتھ، تو اس نے ایک غلط روایت حدیث کا ترجمہ غلط کیا، تو آپ نے اس کی تصحیح کی کہ نہیں آپ نے اس کا ترجمہ ٹھیک نہیں کیا ہے۔ تو اگر عوام جو ہے ان کو مسئلہ تکلیف پر اگر آزاد چھوڑ دیا جائے کہ وہ خود کتابیں پڑھے، ظاہر ہے وہ عربی نہیں جانتے، تو وہ ظاہر ہے مثلا احکام فقہی احکام ہیں ان کو سمجھ نہیں پائیں گے، وہ خود سمجھ نہیں پائیں گے، تو اس صورت میں پھر جو ہے کیا وہ دین اسلام کی جو تعلیم ہے، ہمارے پیشوا میں دین کی جو تعلیمات ہے ان کو اگر صحیح سمجھیں گے نہیں تو ان پر عمل بھی ان کا صحیح نہیں ہوگا۔ تو ماہر
کی طرف اس خیال سے رجوع کرنا ضروری ہے، اپنا احکام جو ہیں شریعت کے فقہی احکام عالم جو سے ہیں علماء ہمیشہ کی رجوع ہر کرنا ایک بات ضروری ہے، عالم سے ہمیشہ رجوع کرنا ضروری ہے، لیکن عالم کا کلام حجت نہیں ہے، صرف ہمارا حقیہ حرفیہ ہے، گفتگو ہے کہ حجیت صرف اہل بیت علیہ السلام کا ہے۔ عالم کا تقلید کہتا ہے کہ عالم کا کلام حجت ہے، ہم عرض یہ کر رہے ہیں کہ عالم کا کلام حجت نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام کا کلام حجت ہے۔ عالم اس کے علاوہ کوئی چار موجودہ دور کے علماء نہیں ہے، ان علماء کو حدیث آتی نہیں ہے، یہ ان سے کیا رجوع کریں گے؟ اس عالم سے جو آپ کو حدیث سمجھا دے اس سے رجوع کر، وہ امام کا خلیفہ ہے، امام کا جانشین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے، وہ عالم جو آپ کو کلام اہل بیت علیہ السلام سنا ہے، اس سے رجوع کرنا ہر شیعہ کا فرض ہے، اس کا عزت کرنا، اس کے سامنے سر جھکانا ہر شیعہ کا فرض ہے، وہ اللہ کی جانب سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اور اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے آپ پہ اللہ کے حجت ہیں۔ وہ علماء جو آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے احادیث آپ کو سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، یہ ان سے رجوع کرنا واجب ہے، ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جو علماء کہتے ہیں کہ آپ حدیث سمجھ ہی نہیں سکتے، ہمارا کلام آپ پہ حجت ہے، یہ بدعت ہے، یہ کفر باللہ ہے، تو یہ اہل بیت علیہ السلام کی طریق سے یہ انحراف ہے۔ اگر عالم لوگ کو حدیث سکھائے نا، لوگ حدیث سمجھ سکتے ہیں، کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ یہ جھوٹ مشہور کر دیا کہ بھئی لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے، وہ خود پڑھتے حدیث نہیں پڑھتے، وہ کہتا ہے حدیث لوگ نہیں سمجھ سکتے، اسے ان کا کیا مراد ہوتا ہے؟ ان کے اپنے جو نظریات ہوتے ہیں نا فقہ میں، جو پیچیدہ فقہی ابحاث ہوتے ہیں، جن کا حدیث وغیرہ کچھ ہوتا نہیں، ان کے اپنے نظریات ہوتے ہیں، کہ صاحب جواہر نے یہ کہا، صاحب خوئی نے یہ کہا، وہ نظریات ہوتے ہیں جو پیچیدہ، وہ عبارات پیچیدہ ہوتے ہیں، حدیث وہ تو حدیث نہیں ہے۔ حدیث تو بہت آسان ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بولا اس طرح وضو لے لو، اس طرح نماز پڑھو، اس طرح شکیات کا مسئلہ یہ، وہ علماء کے فتوے سے زیادہ آسان ہے۔ ٹھیک، تو یعنی وہ جو جن کو آپ فرماتے ہیں کہ وہ مثلا ان کے وہ حدیث بیان کریں تو ٹھیک ہے، جو ان کے اب فیصلہ ہوگا کہ وہ ان کی اپنی ذہنی اقرا ہے یا کہ معصومین کی حدیث ہے، صرف فیصلہ کون کر سکے گا؟ کس کا ہوگا فیصلہ؟ اصول دین میں کیسے فیصلہ کرتے ہیں نا؟ عوام کو بہت کچھ سمجھ آ جاتی ہے، سر نہیں عوام ہے لیکن وہ گدھے تو نہیں ہے۔ ابھی ہم لوگوں کو حدیث سناتے ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی یہ حدیث ہے یا میں نے اپنے ذہن کا اختراع ہے۔ ابھی میں حدیث غدیر سنا لیتا ہوں، حدیث غدیر کی جگہ اپنے ذہن سے کچھ بنا کے لوگوں کو سنا، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، فوراً سمجھ آ جاتی ہے۔ لوگ پاگل نہیں ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو حدیث سنائیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح سے وضو بناؤ، لوگ شک کریں گے کہ یہ بھائی اس مولوی نے اپنے سے بنائی یا واقع حدیث ہے، تو اصول دین میں کیسے ہوتا ہے؟ ان کو سمجھ نہیں آتی۔ ہم فضائل سناتے ہیں، معجزات سناتے ہیں، پیغمبر نے یہاں پہ یہ کیا ہے، سب ان کو سمجھ آ جاتی ہے، تو اسی طرح یہاں پہ بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ اچھا، یہ جو مسئلہ وہ ایک مشہور حدیث ہے، من کان من الفقراء سائلا لنفسه حافظا لدینہ مخالفا لأهواہ، وہ قبول روایت ہے۔ پہلے عوام جی تقلید سے مراد یہاں پہ قبول روایت ہے کہ ایسا عالم جو سائل نفس حافظ لدین و مخالف